اللہ اکبر۔ جس طرح آج کل رزق کی تنگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خانقاہ میں ہوں، خانقاہ سے باہر ہوں یا سوشل میڈیا ہو، ہر دوسرا بندہ مالی تنگ دستی کا جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے اور پھر اس کا حل جو ہے وہ طلب کرتا ہے، یعنی کوئی پڑھنے کو ہمیں بتا دیں، کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی، جاگ رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر رزق مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، تو وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ بعضوں کو یہ مسئلہ ہے کہ حضرت صاحب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں جو ہے وہ مروڑ اٹھتے ہیں، موشن لگ جاتے ہیں، یا پیٹ میں گیس جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ وضو قائم جو ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کے برعکس ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کو مسئلہ ہے قبض کا، جن کو مسئلہ کیا ہے؟ قبض کا ہے۔ یعنی دو حصوں میں پہلے بات کو تقسیم کر لیں۔ کھانا کھایا، کچھ لوگ ہیں کہ ان کو گیس ٹربل کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، موشن لگ گئے، بار بار جو ہے وہ مروڑ پڑ رہا ہے، واش روم جانا پڑ رہا ہے، یا پیٹ میں جو ہے وہ ہوا بن رہی ہے، زیادہ گیس پیدا ہو رہی ہے، اس لیے پھر ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے وضو کے لیے، بار بار جو ہے وہ نماز میں بھی انہیں مشکلات ہوتی ہے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو کھانا کھاتے ہیں، پہلے کیا تنگی ہے کہ رزق کی تنگی ہے، اب مل گیا ہے تو کھایا ہے تو اب مسئلہ بن گیا ہے کہ جی قبض ہو جاتی ہے۔ جب لوگ قبض ہو جاتی ہے تو قبض جو ہے یہ تمام بیماریاں جن کا تعلق معدے کے ساتھ ہے، یہ تمام ان بیماریوں کی یہ جو ہے یہ جڑ ہے۔ یعنی جس انسان کو قبض ہو گئی وہ سمجھ لے ساری بیماریاں بس ایک ایک کر کے بس آ رہی ہیں میری طرف ہے۔ تو جن مریضوں کو قبض ہوتی ہے پھر بعض دفعہ انہی مریضوں کو آگے جا کے بواسیر ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ پھر بواسیر آگے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک بواسیر وہ ہوتی ہے جس میں خون آتا ہے، اور ایک بواسیر ہوتی ہے جس کو بادی کہتے ہیں، جس میں میوکس آتا ہے، جس میں رطوبت تو آتی ہے لیکن خون نہیں آتا۔ لیکن دونوں بواسیر بس اللہ جسے کہتے ہیں دشمن کو بھی نہ ہو، یہ انتہائی تکلیف دہ جو ہے وہ بیماری ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے اس کا علاج اتنا مشکل ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اب اللہ والوں دیکھیں، انسان کا جو ستر ہے، یعنی خاص طور پہ مرد کی بات کر رہا ہوں، مرد بھی ہے تو وہ کسی مرد کو مرد کے سامنے ستر کھولنا پڑے تو انسان حیا سے شرم سے مر جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ حضرات جن کو بواسیر ہے، وہ جو جگہ اب متاثرہ ہے پخانے والی، جب انہوں نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو انہیں اپنا ستر کھول کے وہی جگہ ڈاکٹر کو دکھانی ہے۔ اب تھوڑا سا تصور کریں تنہائی میں اس مریض کے اوپر کیا بیتتی ہے، اس کی بواسیر تو رہ جاتی ہے پیچھے، وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے جی، جو میں بات کی طرف آپ کا احساس دلا رہا ہوں، وہ حضرات جو بواسیر کے مریض ہوتے ہیں، خونی بواسیر، بادی بواسیر کے، وہ کیا کرتے ہیں، سالوں، جاگ رہے ہیں، سالوں اس مسئلے کو چھپاتے رہتے ہیں۔ اس لیے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ شرم کے مارے بتاتے نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو معائنہ نہیں کروائیں گے، وہ کہیں گے بس حقیقت بتا کے مجھے دوائی لکھ دو۔ پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، حکیموں کے پاس جائیں گے، یونانیوں کے پاس جائیں گے، وہ اس سے معاملہ کیا ہوتا ہے اور بگڑ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی بواسیر کی وجہ سے فشرز بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ فشر بن جاتے ہیں، یعنی جو پخانے والی جگہ ہے اس پہ کٹ آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو بیماری ہے یا یہ جو سطح ہے یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اب ان فشرز کے اندر پخانہ پھنس جاتا ہے، یعنی جب انسان استنجا کرتا ہے تو صحیح طرح سے پخانے کی جگہ صاف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کٹ آئے ہوئے ہیں، فشرز بنے ہوئے ہیں۔ اب ان فشر کے اندر کیا رہ جاتی ہے، نجاست گندگی رہ جاتی ہے، اس سے کیا ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے۔
جب وہ انفیکشن ہوگی پھر وہاں سے خون بھی آئے گا، وہاں سے پس بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے وہاں سے مسئلہ اور خراب ہو جائے تو فشر کے آگے بن جاتا ہے فسچولا، سمجھ آگے؟ تو فسچولا بالکل ایسے ہوتا ہے، میں آپ عوام کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، جیسے خرگوش سرنگ بناتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں فسچولا۔ یعنی بظاہر ایک اتنا سا زخم ہوگا باریک سا، ڈاکٹر بھی بڑی مشکل سے دیکھے گا، لیکن اس نے آگے رستہ بنا کے کہیں تک جو ہے وہ مار کی ہوگی، آپ کے جسم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہوگا۔ اب وہاں سے خون بھی آ رہا ہوگا اور وہاں سے پیپ بھی آ رہی ہوگی۔ اب لو دیکھو کہ کسی کو خونی بواسیر ہو گئی، کسی کو بادی بواسیر ہو گئی، شروع کہاں سے ہوگی؟ قبض سے عمومی طور پہ، بعد میں بن گئے پائلز، جس کو آپ اپنی زبان میں موقع کہتے ہیں۔ جب موقع جو ہے انفلیمڈ ہوں گے، یعنی وہ سوجیں گے، ٹھیک ہے، ان کے اندر خون کی گردش یا خون کی سپلائی بڑھے گی، وہ موٹے موٹے ہو جائیں گے۔ اب وہ پخانہ کرتے ہوئے بھی تکلیف کا باعث بنیں گے، وہ رکاوٹ بنیں گے۔ پھر بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اوپر سے قبض ہے، ساتھ پائلز بنے ہوئے ہیں، تو جو ہی پخانے کے لیے آپ بیٹھے تو وہ جو پائلز ہیں ان کے اوپر دباؤ آیا، وہ پائل جو ہے یا موقع جو ہے وہ اس کے ساتھ پخانے کی رگڑ لگی، وہ پھٹ گیا۔ اب وہ آپ کے شلوار ہے، ٹانگیں ہیں یا فلش ہے، وہ خون و خون ہو جائے گا۔ اب آپ تصور کریں کہ اس طرح کا مریض ہے، میں نے مرد کی بات کی ہے، اللہ والو عورت تو حیا ہوتی ہے سرتاپا، اس لیے بیچاری پھر عورتیں جو ہیں وہ چھپاتی رہتی ہیں، تکلیف میں رہتی ہیں۔ پھر جب وہ ڈاکٹروں کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ فسچولا کی مریض بن چکی ہوتی ہیں، فشر کی مریض بن چکی ہوتی ہیں، یعنی کام جو ہے وہ 30 پہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو میں نے تو خود اقرار کیا ہے کہ مرد بھی ہوں، میں بھی ہوں، تو ہم آخری حد تک جائیں گے کہ ہمیں معائنہ نہ کروانا پڑے۔ تو ہم مرد ہو کے کہہ رہے ہیں ہمیں معائنہ نہ کروانا پڑے، تو عورت جو ہے وہ معائنہ کیسے کروا لے گی؟ پھر عورتوں کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس شعبے کی عورت ڈاکٹر نہیں ملتی، اس شعبے کی خاص طور پہ عورت ڈاکٹر نہیں ملتی۔ پاکستان میں اتنی گائنیکولوجسٹ بچیاں بنتی ہیں لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتی، گائنی کی ڈاکٹر نہیں ملتی قابل، تو اس شعبے کی کہاں سے مل جائے گی؟ کوئی شہر میں ایک آدھ بیٹھی ہوگی، تو عمومی طور پہ کس کے پاس عورت کو جانا پڑے گا؟ مرد کے پاس۔ اب وہ مرد کے پاس جانے سے وہ بھی کترائے گی، تو ساتھ اس کے شوہر کو بھی غیرت آئے گی، وہ کہے گا جی لو جی ہم لوگوں کے پاس جا کے اب ستر ننگا کر کے دکھائیں، تو کیونکہ ہماری جہالت بھی ہمارے ہاں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اگلی بات، یہ جو پائلز کا مسئلہ ہے، فشرز کا مسئلہ ہے، فسچولا کا مسئلہ ہے، یہ عورتوں کے ساتھ زیادہ تر ہوتا ہے پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران۔ اکثر عورتوں کے ساتھ، خاص طور پہ ان عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جو میڈیکیشن اپنی پریگننسی کے دوران بہت زیادہ کریں۔ پھر ان عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ جن کی جو ڈلیوری ہے یا بچے کی جو ولادت ہے وہ سی سیکشن کے ذریعے ہو، یعنی آپریشن کے ذریعے ہو، تو ان کو جب میڈیسن دی جاتی ہے ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان عورتوں میں یہ مسئلہ بواسیر کا، خونی بواسیر کا، پائلز کا، فشرز کا، فسچولا کا ہوتا ہے۔ جو لوگ گھروں میں ٹوٹکے کرتے ہیں، یعنی پہلی جو مائیں ہماری کرتی تھیں وہ وقت تھے ان کو کچھ شعور بھی تھا، اب تو اللہ والوں میں یہی تو سمجھاتا ہوں کہ ٹوٹکے والے رسالے اپنے گھر سے نکال دو، یہ وقت ٹوٹکوں کا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مائیں، دادے، چچے، تائے، یہ بڑے بزرگ جو تھے، وہ نانا نانی وہ کرتے تھے، وہ وقت ٹوٹکوں کا تھا، لوگوں کو کوئی شعور تھا تھوڑا بہت۔ آج اللہ والوں لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو اب رسالوں سے پڑھ کے ٹوٹکے کرتے ہو تو اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہو۔ یہ ٹوٹکے بیچنے والے، سوشل میڈیا پہ رسالوں میں وظیفے بیچنے والے، اپنی جب ان کی اولادیں بیمار ہوتی ہیں تو ان کا علاج جو ہے وہ آغا خان میں جا کے کرواتے ہیں، شوکت خان میں کرواتے ہیں، سرجی میڈ میں کرواتے ہیں، سروسز ہاسپٹل میں کرواتے ہیں، شیخ زید میں کرواتے ہیں، باہر کے ممالک میں جا کے کرواتے ہیں، اور مجھے تجھے کس پہ لگایا ہوا ہے؟ ٹوٹکوں کے اوپر، تو ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جو عورتیں پھر بیمار ہوتی ہیں زیادہ، وہ کس وجہ سے؟ جب ان کی پریگننسی ہوتی ہے تو ان کی جو مائیں یا ساس مائیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں دیسی گھی استعمال کرو، دیسی گھی پیو، دودھ میں ڈال کے پیو، زیتون ڈال کے پیو،
وہ یہ کہتی ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گی، ڈلیوری آسان ہو جائے گی. واللہ عالم ڈلیوری آسان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بہرحال وہ بچی جو ہے وہ بواسیر کی مریض بن جاتی ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے شعور کے لیے آپ حضرات کو کہی ہیں کہ ان کے اوپر دھیان بھی آپ نے رکھنا ہے کہ اللہ والو اگر کوئی مسئلہ بواسیر کا آپ کے ساتھ ہے تو شروع میں اس کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ کامیاب علاج ہو جائے گا. ایک بار آپ کی بواسیر بگڑ گئی، اللہ والو میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو حتمی آرام آیا ہو. اگر وہ آتا بھی ہے تو پھر تھوڑی سی بد پرہیزی ہوئی، کبھی انہوں نے تلی ہوئی چیز کو کھا لی، گرم چیز کھا لی، دوبارہ سے وہ اسی طرح مسئلہ چل پڑتا ہے. پھر دوبارہ خون آنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ موقع بن جائیں گے. سال 2 سال آرام رہا، پھر دوبارہ سے وہ مسئلہ جو شروع ہو جائے گا. اب یہ سارا مضمون یا جتنی بات مختصر اشارے کنایوں میں کر سکتا تھا شعور دینے کے لیے وہ میں نے کر دیا. اب جو میں بات کہہ رہا ہوں نا وہ کیا کہنے جا رہا ہوں، وہ جو میں چھیڑتا ہوتا ہوں کہ کھبی آنکھ پھڑکنی نہیں چاہیے تو سجے پیر دی مٹی نہیں ہلنی چاہیے. اس حالت میں آپ نے میری بات سننی ہے. دنیا کے کسی جگہ پہ چلے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی فزیشین کے پاس چلے جائیں، کسی سرجن کے پاس چلے جائیں، جب تک آپ جادو کا علاج نہیں کریں گے آپ کے جتنے مسائل معدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بواسیر کا تعلق کس کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ یا معدے کے ساتھ؟ معدے کے ساتھ. اب وہ مریض جن کو بار بار موشن لگتے ہیں، کریمپ پڑتے ہیں، گیس ٹربل ہے، یہ ایک ہو گیا. دوسرے مریض کیا ہیں، خونی بواسیر، بادی بواسیر، فشرز، پائلز، فسچولا. یہ دونوں طرح کے مریض دنیا بھر میں جہاں مرضی چلے جائیں، جو سا مرضی علاج کروا لیں، انہیں شفا ہوگی بھی تو وقتی ہوگی، ہمیشہ کے لیے شفا نہیں ہوگی. ان دونوں بیماریوں کا 99% تعلق جادو کے ساتھ ہوتا ہے. آنکھیں کھلی ہیں یا دماغ کھلا ہے؟ دونوں کھل گئی، کہتے کان بھی کھول گئے، سرخ ہو گئے. ان دونوں یعنی یہ دونوں جو گروہ ہیں یا دونوں طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کا 99% تعلق جادو کے ساتھ ہے. اب کیسے ہوتا ہے؟ جب عامل نے پتلا بنایا، جاگرے عامل نے بنایا پتلا، یہ اب آپ کا پتلا بن گیا. اس نے یہاں گرہ لگائی، سوئیاں یہاں لگائی، جادو یہاں کیا درمیان میں، اس نے آپ کا معدہ جو ہے وہ باندھ دیا. جب اس نے معدہ باندھ دیا تو 2 نتیجے نکلیں گے، یا تو آپ اس طرف کی بیماریوں کی طرف چلے جائیں گے، فشر، پائلز، بواسیر، خونی، بادی، قبض، یا تو یہ مسائل شروع ہو جائیں گے، یا آپ کو گیس ٹربل، IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم آپ بن جائیں گے. بار بار مروڑ پڑے گا، تھوڑا تھوڑا پخانہ آئے گا، پخانے کے اندر میوکس آئے گا، پھر بات اور بڑھے گی تو پخانے کے اندر پھر خون آنا شروع ہو جائے گا. اور اگلا مقام کیا ہوگا کہ آپ کی آنتوں کے اندر، بڑی آنت کے اندر، پھر بعد میں چھوٹی آنت کے اندر بھی آپ کو ہلکے ہلکے زخم بن جائیں گے. پھر اللہ نہ کرے اور بات بڑی تو وہی زخم جو ہے چھوٹی یا بڑی آنت کا کینسر بن جاتا ہے. سمجھ آگئی بات؟ اسی طرح فسچولا ہے، وہ بگڑ گیا، آپ ڈریسنگ کرواتے رہے، پٹیاں کرواتے رہے، علاج کرتے رہے، وہ قابو نہیں آیا تو بعد میں وہ کیا ہوگا، وہ کینسر میں بدل جائے گا. تو یہ جب جادو ہوا تو جادوگر نے اپنے دشمن کا یا جس پہ اس نے وار کیا ہے اس کا معدہ باندھا. تو معدہ باندھنے سے یہ بیماریاں آئیں گے. کسی کے حصے میں آ جائے گا گیس ٹربل، موشن، ٹھیک ہے، IBS آ گئے، کریمپ پڑ رہے ہیں جن کی میں نے وضاحت کی موٹی موٹی، اور کچھ کے حصے میں آئے گی قبض ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اور بواسیر ہو گئی، بادی ہو گئی یا خونی ہو گئی، پائلز بن گئے، فشر بن گئے، فسچولا بن گئے، یعنی چل سو چل ہے کینسر تک. اسی طرح ادھر بھی چل سو چل ہے کینسر تک. اب یہی جو ادھر والے مریض ہیں اب ان کو بار بار گیس پیٹ کے اندر بن رہی ہے. اب جب وہی گیس بدن کے اندر جو ہے وہ سرایت کرے گی، ان کی آنکھیں بھی جائیں گی، ان کا دماغ بھی معاف ہوگا، ان کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوگی. اسی طرح جو بواسیر والے ادھر والے لوگ ہیں، اب جس بندے کو اللہ والوں 5-5 4-4 دن پخانا نہیں آ رہا، آپ تصور کرو. بلکہ ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو سناتا پھر میں علاج بتاتا ہوں. میں 2007 میں حج پہ تھا، تو میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے حج کیا میرے ساتھ. تو ان کی والدہ تھی
ان کے ساتھ. تو وہ مجھے کہنے لگی میرا نام لے کے کہ حامد میں نے بیٹے آپ کو نا اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، تو میں تیرے اللہ کے بعد تیرے آسرے پہ حج کرنے جا رہی ہوں، اپنے بیٹے کے اوپر آسرے پہ حج کرنے نہیں جا رہی، حالانکہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ بہت فرما بردار ہے. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے میری محبت ان کے دل میں ڈال دی. تو میں نے انہیں کہا کہ ماں جی آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ جو میں چھیڑتا ہوتا ہوں کہ اللہ نوکری کرے سا، پریشان نہ تھی نوکری کرے سا. تو میں نے انہیں کہا کہ میں کہا ماں جی آپ پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ جتنی خدمت ہوئی ہم کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے ویل چیئر پہ تھی، جہاز میں بٹھا ادھر جدہ پہ گئے، مکہ میں گئے، پھر میں نے انہیں پورا عمرہ جو ہے وہ کروایا، حج پورا ان کو کروایا. تو وہ جب ہم نے عمرہ کیا عمرہ کر کے یعنی پہلا عمرہ جب ہم حج پہ گئے تو ہم گئے بھی تھے 3-4 ذی الحج کو، یعنی شارٹ ہمارا پیکج تھا. تو جب ہم گئے تو رش بھی ان دنوں میں نہ پوچھو والا ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، تمام حجاج پہنچ چکے تھے پوری دنیا بھر سے. تو ہماری وہ اسپیشل فلائٹ تھی، اس سے پہلے ایک فلائٹ جو ہوتی ہے وہ فلائٹ تھی ہماری. تو ہم نے اب وہ سارا جب عمرہ کر کے آ گئے کمرے میں، تو ہم ٹھہرے ہوئے تھے کلاک ٹاور جو ہے مکہ ٹاور، اب وہ حرم کے اندر ہی ہے. اب میں نے کہا جی ماں جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو ان کا بیٹا جو ہے یعنی ڈاکٹر صاحب جو میرے کولیگ ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے پہلے چلے گئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا ماں جی اب چلیں نماز کے لیے. مجھے کہتی کہ بیٹے میں نے نماز کے لیے نہیں جا رہا. مجھے بڑا نا عجیب لگا کہ ہم حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف لفٹ سے نیچے جانا ہے، ہم نے مسجد کے اندر بھی نہیں جانا، یہ ہوٹل مسجد کے اندر ہی ہے. تو ہم نے ہوٹل کی مسجد میں نماز پڑھنی، بس ایسے اوپر جانا نیچے جانا نہ چڑھنا. تو تھکاوٹ بھی آپ کو نہیں ہوئی، عمرہ تو میں نے کروایا، ویل چیئر میں نے چلائی ہے ساری ہے. تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا ماں جی طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے. تو ان کے جو میں جواب دینے کا جو انداز تھا یا ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے، ان کے اوپر ایسا کرب تھا کہ یعنی وہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہی. خیر میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو. اب ان کا وہ ماں تھی بڑی عمر کی تھی، ان کا وہ عورتوں والا ایام والا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ میں کہتا کوئی ایام والا مسئلہ ہو گیا. تو خیر میں چپ کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. جب میں عشاء کی نماز مغرب کی نماز پڑھ کے آیا، یعنی مغرب کی نماز تھی، تو مغرب کی نماز پڑھ کے آیا تو میں نے ماں جی نا اس طرح بڑے پریشان نہ بیٹھے ہوئے، یعنی بالکل جنہوں نے سر سٹ گئے. میں نے کہا ماں جی آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ 3 دن بعد حج ہے، اللہ نے آپ کو عمرہ کروا دیا ہے، دیکھیں سامنے آپ ایسے شیشہ کھولتے ہیں سامنے اللہ کا گھر نظر آتا ہے، کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے اللہ نے اتنے مزے کروا دیے ہیں، اور آپ نے کیا لینا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ پیچھے گھر یاد آ رہا ہے، بیٹیاں یاد آ رہی ہیں، کیا مسئلہ؟ بیٹا ساتھ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو پھر میں نے کیا کہا، عورت ذات بیچاری کیا بتائے. پھر انہوں نے بیچاری نے شرماتے ہوئے مجھے کہا کہ بیٹے مجھے ہے کانسٹیپیشن. جاگتے رہیے گا، مجھے کیا ہے؟ کانسٹیپیشن، یعنی مجھے قبض ہے. تو آج 15 دن ہو گئے ہیں کہ مجھے پخانہ نہیں آیا، 15 دن ہو گئے ہیں کہ میں واش روم نہیں کر سکی. تو میری عجیب حالت ہوئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میری آنکھوں پہ بھی اندھیرا آ رہا ہے اور عجیب میری طبیعت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دل میرا دھڑک رہا ہے، آنکھوں کے آگے چکر میرے آ رہے ہیں، دماغ میرا معاف ہوا ہوا ہے. میں نے کہا ماں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، انشاءاللہ جس رب نے میرے ذریعے عمرہ آپ کو کروا دیا ہے کہ یہ کام بھی اللہ کروا دے گا، کروانے والی ذات اللہ کی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اللہ خیر فرما دے. اب جو میں نے کیا ان کے ساتھ وہی آپ کو بتانے لگا کہ اس سے بڑا خراب ہوا کیس تو نہیں ہے نا. میں نے خضری عمل پڑھا. کیا پڑھا؟ خضری عمل. وہ تمام حضرات جو پہلی بار یہ بیان سن رہے ہیں یا پہلی بار مجھے سن رہے ہیں، ہمارا جو سوشل میڈیا کا چینل ہے آرزو، اس کے اوپر خضری عمل کا بیان اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے آپ سن لیں کہ کون کون سے اس میں اذکار آتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اس بیماری کا علاج کیا ہے. خضری عمل. میں نے خضری عمل زمزم کی بوتل نکالی فریج سے، اس کے اوپر خضری عمل پڑھا، پڑھ کے میں نے رکھی. میں نے کہا ماں جی میں ابھی آیا، نیچے گیا تو جو شاپ ہوٹل کی ہوتی ہے اس میں جا کے امرود پڑے ہوئے تھے، میں لے کر آیا کلو امرود. اب کلو امرود تھے، میں نے ماں کو دیے. پہلے میں دیا پانی. میں کہا ماں جی پانی پئیں، پانی پیو اور چہرے پہ لگاؤ. ماں نے پانی پی لیا. اتنی دیر تک میں نے امرود کاٹے، نمک وغیرہ ڈالا، ماں کو امرود دیا. میں نے کہا کھائیں، کھا کے آرام سے کھائی جاؤ تے حالت مورا لائی جاؤ، آرام نہ سو جاؤ، ٹینشن نہیں آپ نے لینی.
آپ مریض ہیں، آپ کو رائت ہے جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر آپ قضا نماز پڑھ لینا، بلکہ حرم میں جا کے پڑھ لینا. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ میں یہاں آ کے نماز بھی نہیں پڑھ رہی، کیونکہ وہ اس وجہ سے بھی زیادہ پریشان تھی کہ میں پتہ نہیں اتنی بدبخت ہوں کہ وہاں سے آ کے حج میں نماز نہیں پڑھ سکی. تو میں نے ان کو تسلی دی کوئی بات نہیں، آپ مریض ہیں، جب اللہ رائے دیتا ہے تو آپ رائت کا فائدہ اٹھائیں. اتنے 2 کام کرتے کرتے گھنٹے بعد آپ کو پتا عشاء کی نماز ہو جاتی، اذان ہو جاتی، عشاء کی اذانیں شروع ہوئی. میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، ڈاکٹر صاحب بھی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. جب ہم نماز پڑھ کے آئے، یعنی آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا رش ویسے، جب نماز پڑھ کے آئے کھانا لے کر آئے ماں جی کے لیے، اپنا ہم نے کھا لیا، ماں جی کا ہم نے پیک کرا لیا ہوٹل سے، بھائی کھانا ان کو دینا ہے، کھانا لے آئے. جب ہوٹل میں پہنچے یعنی اپنے کمرے میں پہنچے تب ماں جناب نواں سوٹ پا کے لل اندر ڈبٹا لے کے ہلکی ہلکی لپسٹک لگا کے اینڈ کریمہ شریمہ لگا کے تبت کریم کمرے چ خوشبواں پئیاں آن تے اماں فریش بیٹھی مسلے دے اوتے. میں آتے کیا میں کہ لے بھائی اماں نے کم پا دیتا ہے، اللہ نے شفا دے دی. میں کہا ہاں اماں ٹھیک ہو گئی؟ کہہ دی وہ مجھے ایسے دعائیں دے، کہتے بیٹے مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آج 15 دن کے بعد میں نے رفع حاجت کی ہے اور پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. یعنی 40-45 منٹ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شفا دے دی ہے. تو وہ تمام حضرات جن کو قبض رہتی ہے، ایک تو وہ امرود کا استعمال کرے. کس کا استعمال؟ امرود کا. اور وہ تمام حضرات جن کو فشر ہے، فسچولا ہے، خونی بواسیر ہے، بادی بواسیر ہے، بلڈ آتا ہے یا نہیں آتا، پائلز ہیں، موقع ہیں، ادھر وہ تمام مریض جن کا بار بار وضو ٹوٹتا ہے، گیس ٹربل کی ہیں، گیس پیدا ہوتی ہے، مروڑ پڑتے ہیں، موشن لگتے ہیں، آئی بی ایس کی ہیں، چھوٹی یا بڑی آنکھ سے خون آتا ہے، یا زخم ہے، یا کینسر ہے. اسی طرح یہ بھی کینسر تک، اس طرح کی تمام علامات والے دونوں طرح کے مریض، جب تک آپ خضری عمل نہیں پڑھو گے، میں نے کیا کہا کہ دائیں پائیں پاؤں کی مٹی نہ ہلے تو کھبی آنکھ نہ پھڑکے. یعنی میں کیوں چھیڑتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سنو، جو مرضی کر لو، دنیا کے جس مرضی کلینک میں جا کے علاج کروا لو، آرام آئے گا، وقتی آئے گا، ہمیشہ کے لیے بیماری ختم نہیں ہوگی. لیکن جو شافی بتا رہا ہے اپنا جس ڈاکٹر حکیم طبیب سے علاج کرواتے ہیں وہ کرواتے رہو، 7 خضری عمل پڑھ کے ہر نماز کے بعد پانی پینا شروع کر دو. ایک مسئلہ بھی پیٹ کا آپ کے ساتھ رہ گیا، آپ کا گریبان، آپ ہاں میرا گریبان اور آپ کا ہاتھ ہوگا. وہ کہیں گے گریبان بھی ہمارا، ہاتھ بھی آپ کا، ہر طرف آپ کی تو پانچوں گی سارے کڑائی میں. نہیں بھائی میں آپ کا مجرم ہوں گا، آسان زبان میں یوں سمجھ لو، یعنی میں ذمہ دار ہوں گا. ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا عمل ہے، خضری عمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پینا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہو اور جلدی نفع ہو تو خضری عمل نماز سے پہلے پڑھ کے پانی تیار کر کے رکھو یا پانی بچا لیا کرو. تو خضری عمل والے پانی سے کچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرو. اور وہ تمام حضرات جو فلیٹس میں رہتے ہیں، پکے گھروں میں رہتے ہیں جہاں جگہ نہیں ہے، وہ ٹب رکھ کے آگے تو اس میں وضو کر لیں. جو ٹب میں پانی گرے وہ گملے میں ڈال دیں، دیوار پہ پھینک دیں، چھت پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگلی نماز پہ بعد جو خضری عمل پڑھا، کچھ پی لیا، کچھ وضو کے لیے بچا لیا. تو اگر وضو بھی خضری عمل والے کے ساتھ کرو گے، ساتھ خضری عمل کا پانی پیو گے، کوئی دوائی آپ کھاتے ہیں وہ بھی خضری عمل والے پانی کے ساتھ آپ دوائی کھائیں گے، تو اللہ والو 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ بواسیر ہے، آئی بی ایس ہے، گیس ٹربل ہے، کانسٹیپیشن ہے، کسی بھی طرح کی بواسیر ہے، خونی ہے، بادی ہے، فشچولا ہے، فشرز ہے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. صرف 3 جمعرات ہیں، یعنی 21 دن 3 ہفتے عمل کرنا ہے. اور یہ جو خضری عمل ہے یہ کیا ہے؟ ساری زندگی کا ہے. یہ ہمیں سزا کیوں ملی کہ نبی کی سنت کو ہم نے پامال کیا. اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے یا مسنون اذکار کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد حصار کرنا، ہر نماز کے بعد حصار کرنا. آخری بات، اور وہ سوراخ، میں نے کیا کہا تھا ابھی، آنکھیں کھلی ہیں یا کان کھلے ہیں یا دماغ کھلا ہے؟ انہوں نے کہا آنکھیں کھلی ہیں، دماغ کھلا، ساتھ کان بھی کھل گئے ہیں. تو اب وہ سوراخ جو رہ گئے نہیں کھلے ابھی تک ہے، تو جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں وہ بھی کھل جائیں گے اللہ کے حکم سے. جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا آپ حضرات ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جن کو بواسیر خونی ہے یا بادی، فسچولا ہے، پائلز ہیں، فشرز ہیں، اسی طرح گیس ٹربل کے مسائل ہیں،
موشن کے ہیں, IBS کے مریض ہیں, اس طرح کے جتنے بھی مریض ہیں, یعنی معدے سے متعلقہ بیماریاں, ان کے اندر جو مشترکہ علامت ہوگی, یا جب ہم ان کی DD بنائیں گے, ان کی وجہ معلوم کریں گے, تو جو مشترکہ وجہ ہمیں ملے گی وہ یہ کہ یہ لوگ کبھی بھی بیت الخلاء کے اندر آنے اور جانے کی دعا نہیں پڑھنے والے ہوں گے. یہ میرے نبی کی سنت کو پامال کرنے والے لوگ ہوں گے. تو اللہ والو, جو جگہ ستر کھولنے کی ہے, جب وہاں نبی کی سنت ٹوٹتی ہے تو بیماریاں بھی وہی لگتی ہیں. کھل گئے سوراخ باقی بھی. تو اس لیے وہ تمام حضرات جن کو معدے کے مسائل ہیں, یا معدے سے جڑے ہوئے مسائل ہیں, پخانے سے جڑے ہوئے مسائل ہیں, وہ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں, اور بیت الخلاء کے اوپر جو میرے 2-3 بیانات ہیں تلاش چینل پہ پڑے ہوئے وہ سنیں, اور تمام جو مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کریں. مسنون طریقہ استنجے کا وہ سیکھیں کہ استنجا کرتے کیسے ہیں مسنون طریقے سے, واش روم میں جاتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, استنجا کیسے کرتے ہیں, نکلتے کیسے ہیں. یہ پورا عمل آپ سیکھیں. جب یہ عمل سیکھ لیں گے, ساتھ خضری عمل کریں گے, میں نے کیا بتایا کہ 21 دن نہیں گزریں گے, انشاءاللہ اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. جب آپ کو شفا ہو جائے تو یہ خضری عمل چھوڑ دینا ہے, یہ ساری زندگی کا ہے. ہاں, اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پانی پہ دم کر کے نہ پئیں, وضو نہ کریں, بس زبانی پڑھ کے اپنا اور اپنے بچوں کا حصار کر لیا. آخری بات, وہ بھی حج کے حوالے سے مجھے یاد آ گئی. ایک سلسلہ ہے نقشبندیہ, آگے مجھے بھول گیا ہے, ان بزرگوں کا نام ہے لاہور میں, تو ان کا نام ان کے آگے جو ہے وہ لگتا ہے, میرے ذہن میں نکل کے, اگر بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آیا تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. ان کے جو امیر ہیں, یعنی سلسلے کے جو بانی تھے, بلکہ ان کے جو جانشین تھے پیر صاحب کے, وہ فوت ہوئے ہیں. ابھی مجھے تنویر صاحب نے بتایا یہ پچھلی جمعرات کو کہ 6-7 ماہ 8 ماہ ہو گئے وہ فوت ہو گئے. میرے ذہن میں تھا وہ حیات ہیں. انہوں نے میرے ساتھ ایک حج کیا. تو جس حج میں ہم دونوں تھے, یعنی وہ پیر صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا, تو جو ہمارا ٹور آپریٹر تھا وہ جو ہے وہ ان کی بڑی آؤ بھگت کر رہا تھا. تو میں نے پھر ان سے پوچھا ان کا نام لے کر کہ میں نے کہا یہ کیا ہیں, کیا لگتے ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میرے پیر صاحب ہیں, یہ میرے کیا ہیں, پیر صاحب ہیں. تو وہاں سے مجھے پتا چلا یہ پیر صاحب ہیں. پھر انہوں نے میرا تعارف بھی کروا دیا. پھر ہماری آپس میں جو ہے نا وہ بن گئی, مجھا نہیں پہنا, پھر ہماری آپس میں بن گئی. تو وہ پھر گپ شپ لگتی رہی. تو میں نے پھر وہ جو ان کے مرید تھے طارق صاحب, میں نے طارق سے پوچھا, میں نے کہا طارق بھائی آپ ان سے مرید کیسے ہوئے, یعنی آپ کو کیا ان میں نظر آیا تو آپ مرید ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب مجھے علاج کرواتے میں اتنا تھک گیا اور اتنی تکلیف میں تھا بواسیر کی وجہ سے کہ مجھے کہیں آرام نہیں آ رہا تھا. تو میں جب حضرت صاحب کے پاس گیا تو میں نے جا کے بات کی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ میرا حل نہیں ہو رہا. تو انہوں نے مجھے کیا کہا کہ جو دوائی کھاتے رہو, کوئی علاج نہیں ہے, میرے نبی کی سنت کے مطابق استنجا کرو, اللہ شفا دے دے گا. تو کہتے ہیں جی میں نے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق میں نے استنجا کرنا شروع کیا پانی کے ساتھ, اللہ نے شفا دے دی. کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. کیا ہو گیا ہے اب پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اب وہ مجھے کیا کہنے لگے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ کبھی میں نے ٹیشو استعمال نہیں کیا. تو یہ میں نے ساری بات صرف اس لیے کہی ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ تمام مریض جو معدے سے متعلقہ یا پخانے سے متعلقہ بیماریوں میں مبتلا ہیں, وہ نبی کے طریقے کے مطابق جب بیت الخلاء کو استعمال نہیں کریں گے, وہ ان مسائل سے قیامت تک بھی نکل نہیں سکتے.
पानी के अंदर अल्लाह वालों शिफा है। जो तहारत पानी से मिलती है वो टिश्यू से कभी भी नहीं मिलती। तो आज लोग जो धड़ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, ख़ास तौर पे मैदे के हवाले से, उनमें उन वजूहात में एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इस्तंजा है टॉयलेट पेपर के साथ या टिश्यू पेपर के साथ। समझ आ गई? तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। एक खिजरी अमल, हर नमाज के बाद पानी पे दम करके पानी पिएं, और ज़्यादा नफ़ा उठाना चाहते तो मैंने क्या कहा कि आप वज़ू भी उसके साथ करें। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि टॉयलेट को, वॉशरूम को नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करना। उसके 2-3 बयान तलाश चैनल पे अपलोडेड हैं, वो वहाँ से सुन लें। और अगर कोई मज़ीद इस्तंजे के हवाले से आपको मालूमात चाहिए हो तो आजकल आप सर्च करके यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या किसी और ऐप से आप मालूमात दे सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, इस्तंजा कैसे करना है, औरतों का इस्तंजा कैसे होता है, मर्दों का इस्तंजा सुन्नत के मुताबिक कैसे होता है। वो सारी मोटी मोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए जब आप इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। और बिलखसूस वॉशरूम जाने की दुआ, वॉशरूम आने की दुआ और सर डांपना, ये सारी बातें उन पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। मैंने क्या बताया कि 3 हफ्तों में शाफी 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 कर दे फिरोगे अल्लाह के हुक्म से। आप तमाम हजरात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है।